اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ بی کے کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہر پارے کے 4 حصے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے یہ QC2 میں پڑھنا شروع کیے، جس میں سورۃ الفاتح کے علاوہ سورۃ البقرہ کی 1 سے 37 تک آیتیں ہیں، اور اس کے بعد اگلے 5 صفحے انشاءاللہ آپ QC3 میں پڑھیں گے، جس میں 38 سے 76 تک 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے QC4 میں پڑھے جائیں گے، جس میں 77 سے 106 یعنی 29 آیتیں، اور آخری 5 صفحے انشاءاللہ آپ QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کی شامل ہیں۔ اس طرح QC5 میں انشاءاللہ 141 آیتیں سورۃ البقرہ کی مکمل ہوں گی اور پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے یہ جو 5 صفحے ہم نے اس میں QC2 میں پڑھنے تھے، ان کو ہم انگلیوں پر رکھتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ کی، پہلا صفحہ انگوٹھے پر، 5واں جو ہے چھوٹی انگلی پر۔ تو آئیے انہیں دہرا لیتے ہیں۔ پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ایک بار پھر سنیے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ فسادی، بے وقوف اور دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیوں؟ فسادی، بے وقوف اور دو رخے۔ اور جبکہ تیسرے صفحے کے اشارے تھے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے اشارے تھے، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ان چاروں صفحوں کے مختصر اشاروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے صفحے کے مختصر اشارے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اور دوسرے صفحے کے مختصر اشارے ہیں، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ اور تیسرے صفحے کے اشارے ہیں مختصر، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے اشارے ہیں، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو چلتے ہیں جی 5ویں صفحے کی طرف۔ یہ ہمارے کورس کا آخری صفحہ ہے۔ پہلا اشارہ اس کا ہے خلیفہ پر سوال، دوسرا ہے اسماء کی تعلیم، تیسرا ہے سجدہ اور ابلیس، اور چوتھا اشارہ ہے پھسلانا اور توبہ۔ انہیں بھی انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ ایک بار پھر سن لیجئے، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ آج ہم، اور ان کے مختصر اشارے ہیں، خلیفہ، اسماء، سجدہ، پھسلانا۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، پھسلانا۔ تو ہم نے پہلا اشارہ خلیفہ پر سوال یہ پڑھ لیا تھا، اور آج ہم نے یہ دوسرا اشارہ اسماء کی تعلیم پڑھنا ہے، اور اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ تو یہ آج کی پہلی دو آیتیں ہیں۔ جی آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا انک انت العلیم الحکیم۔ اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے ساتھ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو
نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت ہے، اس میں قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا آدم بتا دو ان کو نام ان کے، بس جب اس نے بتایا ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ تو چلتے ہیں جی اب فاز کی شناخت کے لیے آج کی سبق میں وا جو ہے حرف علامہ، یہ جو ہے آپ QC3 میں انشاءاللہ پڑھیں گے، مزید فی کا فعل ہے 4 حرفی، آدمہ اسم ہے، الاسما الف لام سے پتہ چلا اسم اور جمع ہے، اسم واحد ہوتا ہے، اسما جو ہے جمع ہے، کلہا کل جو ہے یہ بھی اسم ہے، ہا جو ہے ضمیر ضمیر اسم ہے، ثم جو ہے یہ حرف ہے، ارادہ ارادہ دیکھیں 3 حرف تینوں پہ زبر، ماضی کا پہلا فعل ہوتا ہے 3 حرفی تینوں پہ زبر ارادہ، اور ہم جو ہے ضمیر اسم اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، الا الا جو ہے حرف جر ہے، الملائکتی یہ جو ہے اسم ہے، الف لام سے بھی پتہ چلا اور حرف جر سے بھی پتہ چلا، اور جمع ہے کیونکہ ملک جو ہے واحد ہوتا ہے، ملائکہ جو ہے جمع ہے، فا حرف ہے، قولا یہ ماضی کا فعل ہے 3 حرفی ہم نے پڑھا، قولا یقولو کل کاف واو لام مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے، انبئونی اس میں انبئو یہ جو ہے امر کا ہے، انبئو جمع کا صیغہ ہے، اور نی جو ہے اس کے ساتھ یا متکلم جڑ کر آ رہا ہے نون وقایا کے ساتھ، بی جو ہے حرف ہے، اسماء یہ اسم کی جمع ہے، ہاؤلائی یہ پھر جو ہے جمع ہے، حاضہ کی جمع ہاؤلائی اس میں اشارہ، ان جو ہے حرف شرط اسے کہتے ہیں، کن جو ہے یہ فعل ماضی کے ٹیبل سے آ رہا ہے، کانا کانو کنتا کنتو کنتم، تو یہ سامنے والے کا جمع کا صیغہ ہے اس کے ساتھ فعل آ رہا ہے، صادقین یا نون نے بتایا کہ یہ جمع اسم ہے مذکر کا، صادق سے صادقون اور صادقین صادقین، قالو کاف یہ جو واو الف ہے اس سے پتہ چلا یہ ماضی کا جمع کا فعل ہے، قالا سے قالو، سبحانہ کا سبحانہ جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی یاد کر لیجئے، کا جو ہے ضمیر آ رہی ہے، لا جو ہے حرف ہے، علم علم جو ہے یہ مصدر کے معنی میں آ رہا ہے اسم ہے، لا حرف ہے، نا ضمیر آ رہا ہے، الا پھر حرف ہے، ما جو ہے یہاں اس میں موصولہ اسم کے طور پہ ہے، علم تا نا کو ہٹا دیں یہ ضمیر ہے تو علم تا، دیکھیں آخر میں تا زبر آ رہی ہے، یہ سامنے والے کا ماضی کا صیغہ ہے، فعلتا جعلتا علمتا، لیکن یہاں جو بات ہے وہ یہ 3 حرفی نہیں ہے، علامہ 4 حرفی ہے، یہ ہم مزید فی ہے QC3 میں پڑھیں گے، ہے ماضی کا فعل، انا حرف کا جو ہے ضمیر اسم، انتا یہ بھی جو ہے ضمیر ہے اسم ہے، العلیم الف لام سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، الحکیم یہ بھی اسم ہے، آگے قولا یہ ماضی کا فعل دوبارہ آ گیا، کاف واو لام سے 3 حرفی، یا آدم یا حرف ندا ہے حرف ہے، آدم جو ہے یہ اسم ہے آدم علیہ السلام، امبے جو ہے یہ کیا ہے امر آ گیا، امبے بتا، ہم انہیں یعنی ضمیر اسم، بی جو ہے حرف، اسمائی یہ اسم کی جمع آ گئی، ہم ان کے، فا حرف ہے، لما بھی حرف ہوتا ہے، انبا جو ہے یہ وہی امر والا سنگا ہے، ہم یہ جو ہے ضمیر اسم، بی حرف، اسمائی یہ پھر اسم کی جمع اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، قولا ماضی کا فعل، واو کاف واو لام سے باب نصرہ سے آتا ہے، آ جو ہے یہ حرف سوالیہ استفہام ہے، اور لم جو ہے یہ کیا ہے یہ حرف ہے، حرف جزم ہے، آگے اکل آ سوالیہ ہے، کل جو ہے
یہ امر کے اس میں آتا ہے قال یقول قل لکم، لا حرف، کم جو ہے ضمیر اسم، انی ان اور یا، ان حرف، یا جو ہے ضمیر یعنی اسم، اعلمو مضارع کا فعل، اعلمو مضارع کا فعل ہے، غائب غیبہ غیب جو ہے یہ اسم، السماوات الف لام سے پتہ چلا اسم اور جمع ہے اور مؤنث ہے، کیونکہ سماج جو ہے اور ارض دونوں اسم جو ہے مؤنث ہوتے ہیں، اس کی جمع بھی جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے۔ وا عرف الارض، الارض جو ہے اسم ہے اور مؤنث ہمیں پتہ ہے، وا حرف ہے، عالم پھر آ گیا، یہ کیا ہے جو ہے مضارع کا فعل ہے، عالمہ سے یعلم، یعلمون، تعلم، عالم، عالم مضارع کا فعل ہے، تین حرفی، علیمہ، یعلم، علم، باب سمیہ سے آتا ہے۔ ما اس میں اسم کے طور پر ہے مسئولہ، تبدونا مضارع کا فعل ہے، تبدونا، تو یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اس پہ پیش کیوں آ رہا ہے۔ عام طور پہ ہم نے کہا تھا پیش آنے کی چار وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے مضارع مجہول ہوگا، مضارع مجہول کا یہ کہ آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر ہونا چاہیے، دیکھیں دال آخری حرف ہے، واو نون تو جمع کی علامت ہے، اسے نہیں کاؤنٹ کریں گے، با پہ جو ہے سکون ہے، لہٰذا مضارع مجہول نہیں ہے۔ جب مضارع مجہول نہ ہو تو پھر ہمارے پاس تین پاسبلٹی ہوتے ہیں، یا تو یہ باب تفعیل سے ہوگا، اس حالت میں اس کے اندر شد ہونا چاہیے تب وہ نہیں، یا پھر یہ باب مفاعلہ سے ہوگا، اس میں الف ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں، اور آخری وجہ پیش آنے کی باب افعال ہوتی ہے، یہ باب افعال سے آیا ہے، اسے ہم دیکھیں گے۔ وہ حرف ہے، ما جو یعنی یہ بھی جو ہے مسئولہ اسم کے طور پر، کنتم ماضی کا فعل ہے، کانا سے کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، تختمون یہ جو ہے مضارع کا فعل آ گیا، تا علامت مضارع، واو نون جو ہے وہ ماضی کی علامت، دونوں کٹائیں، کاف تا میم سے کتما یکتمو اکتم، یہ جو ہے کتما یکتمو اکتم، تو یہ جو ہے وہ مضارع کا فعل ہے۔ اب دیکھیں ماضی کا فعل اور مضارع جب اکٹھے آتے ہیں خاص طور سے کانا کا، تو ماضی استمراری بنتا ہے، تو یہ ماضی استمراری یہاں پہ بن رہا ہے، ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ اردو میں آنے والے الفاظ دیکھیے، آرادہم سے عرضی نویس مورودات، انبیونی سے نبی انبیاء، صادقین سے صادق و امین، صدق و وفا، سبحانہ کا سے سبحان اللہ کا لفظ، لا سے لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، اللہ سے اللہ کلیل، اللہ ماشاء اللہ، اللہ یہ کہ، علم تنا سے علم، تعلیم، معلم، متعلم، الحکیم سے حکمت و دانائی، حکیم، قالا سے قول، قائل، مقول، اقوال زری، عالم سے علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، السماوات سے ارض و سما، کتب سماوی، ما سے ماحول، ما شرع، ما تحت، ما ورائے عدالت، تکتمونہ سے کتمان حق، کتمان علم، للملائکہ سے جو ہے ملک، ملک الموت اور ملائکہ کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ عبارت پہ ایک بار پھر نظر ڈالیجئے، وا جو ہے حرف، علامہ یہ جو ہے مزید فی کا فعل ہے ماضی کا، آدمہ اسم، الاسماء اسم جمع، کلہ اسم، ہا یہاں پہ جو ہے ضمیر اسم، سما حرف، ارادہ جو ہے ماضی کا فعل، ہم جو ہے وہ ضمیر اسم، اللہ علی جو ہے حرف، الملائکتی جو ہے اسم جمع ہے ملک کی، فا حرف، قالا ماضی کا فعل، انبعو یہ جو ہے پھر امر کا صیغہ ہے جمع، نیک میں یا جو ہے وہ یا متکلم، بھی جو ہے حرف، اسماء، اسماء جو ہے سما کی جمع مؤنث، سوری یہ مذکر ہے سما، ہاؤلائے، ہاؤلائے جو ہے یہ حاضہ کی جمع ہے، اس میں اشارہ قریب کا، ان حرف، کنتم جو ہے ماضی کا فعل، اس کے ٹیبل سے ہے، صادقین جو ہے اسم، اور کیا مذکر جمع، قالو ماضی کا فعل، سبحانہ اسم، کا جو ہے ضمیر اسم، لا حرف، علم، علم جو ہے یہ اسم، لا جو ہے حرف، نا جو ہے ضمیر اسم، اللہ جو ہے کیا ہے یہ حرف، ما جو ہے پھر اس میں موصولہ اسم، علمتا جو ہے ماضی کا فعل، مزید فی سے یہ QC 3 میں ہم سیکھیں گے، نا جو ہے وہ ضمیر، انا جو حرف، کا جو ہے وہ پھر ضمیر، انتا جو ہے دیکھیں یہ ضمیر ہے، العلم اسم، انتا بھی اسم، الحکیم اسم۔ تو
جتنے لال رنگ میں سب حروف ہیں، جتنے سبز رنگ میں سب افعال ہیں، جتنے نیلے رنگ میں سب اسماء ہیں۔ آگے چل رہا ہے معاملہ، کالا بھی ماضی کا فعل، یا حرف، آدم اسم، امبے جو ہے وہ پھر اس نے امر، ہم جو ہے ضمیر اسم، بھی حرف، اسماء اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، فا حرف، لما جو ہے یہ اسم آیا، میں نے شاید اسے حرف کہا تھا، آپ اس کی درستگی کر لیجئے۔ امبا جو ہے یہ امر کا فعل، ہم جو ہے ضمیر اسم، بھی جو ہے حرف، اسماء اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، کالا جو ہے یہ ماضی کا فعل، آ استفامیہ، لم جو ہے یہ پھر حرف جازم، اکل جو ہے یہ فعل ماضی کا، لا جو ہے سوری اکل جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے لیکن لم کی وجہ سے ترجمہ ماضی میں جائے گا، لا جو ہے حرف، کم جو ہے ضمیر اسم، انی میں ان جو ہے حرف، یا جو ہے وہ اسم ضمیر، عالم جو ہے یہ پھر ماضی کا فعل مضارع کا فعل ہے، غیبہ غیبہ جو ہے وہ اسم، السماواتی اسم، و حرف، الارض اسم، و حرف، عالم جو ہے وہ مضارع کا فعل، ما جو ہے اس میں موصولہ اسم، تبدونا جو ہے مضارع کا فعل، و حرف، ما جو ہے اس میں موصولہ اسم، کنتم جو ہے ماضی کا فعل، تکتمونا مضارع کا فعل۔ اچھا آج کی اس عبارت میں ٹائم کم ہے، میں زیادہ تو نہیں ہے لیکن ایک دو پوائنٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، انہیں دیکھ لیجئے گا۔ مثلا یہاں دیکھیں آرادہ ہم پہ پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آیا آگے اسمائے ہم کے نیچے زیر آ گیا، بھی اسمائے ہم پھر زیر آ رہا ہے۔ اگر ہم یا کم کے سے پہلے یا تو یا آئے یا جو ہے مکسور حرف آئے، مکسور یعنی جس کے نیچے زیر ہو، پھر یہ اس کا پیش جو ہے زیر سے پڑھا جاتا ہے، پھر وہ ہم کی بجائے ہم پڑھا جائے گا۔ جیسے دیکھیں بے اسمائے ہم، یہ ہم تھا، ہم سے پہلے یہاں چونکہ حمزہ آ رہا ہے زیر کے ساتھ، مکسور حرف آ رہا ہے، اب ہم یہ پیش نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے اسمائے ہم۔ یہاں آرادہ ہم میں دیکھیں ہم سے پہلے جو دعاد آ رہا ہے اس پہ کسرہ نہیں ہے، نہ کوئی یا ہے، اس لیے جو ہے اس کو ہم نے پیش پڑھا کیونکہ یہ اس سے پہلے فتح زبر والا حرف آ رہا ہے۔ اگر یہ ہم سے پہلے پیش یا زبر والا لفظ ہو تو پھر جو ہے اسے کیا پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے یا تو کوئی مکسور زیر والا حرف ہو جیسے یا حمزہ ہے، یا آ رہی ہو، پھر جو ہے اسے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ تھا، جیسے یہ دیکھیں امباہم، آرادہم، امباہم، امباہم میں دیکھیں ہم سے پہلے حمزہ آ رہا ہے لیکن ساکن ہے، اس کے نیچے نہ زیر ہے نہ یا ہے، اس لیے جو ہے پیش پڑھا گیا۔ تو ایک یہ پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پہ تھا ارادہ فعل ہے، اس کے ساتھ ہم ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، اسی طرح سبحانہ کا، سبحانہ یہ اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آ رہی ہے کا۔ اگر فعل کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کے آئے فعل کے ساتھ تو وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، نصب کی حالت میں ہوتی ہے اور مفعول بھی ہوتی ہے۔ اور اگر اسم کے بعد جو ہے ضمیر جڑ کے آئے تو وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتی ہے، مجرور ہوتی ہے، اور وہ جو ہے مرکب اضافی بناتے، اسم جمع اسم مرکب اضافی بناتے۔ یہ دو پوائنٹ تھے یہاں پہ۔ جیسے یہ دیکھیں انباہم، پھر یہ جو ہے انبا فعل ہے، یہ امر کا ہے گرچہ، لیکن اسی طرح علمتنا، علمتا یہ کیا ہے، فعل ہے، اس کے بعد نہ آیا، اب یہ نہ جو ہے کیا ہے، منصوب آئے گا، یہ جو ہے نصب کی حالت میں ہوگا، مفعول بھی ہی ہوگا۔ اسی طرح اسمائہم، اسمائی جو ہے کیا ہے، اسم ہے، اس کے ساتھ بھی ضمیر ہم جڑ کے آ رہی ہے، اب یہ ضمیر کیا ہوگی، یہ مجرور ہوگی اور کیا ہوگی، یہاں پہ مرکب اضافی بنائے گی۔ اسی طرح یہاں تھا کہیں ایک اور بھی لفظ تھا امبعونی، امبعو،
یہ کیا ہے فعل، اور یا جو ہے ضمیر آ رہی ہے، تو اب یہ جو ہے یا کیا آئے گی یہاں پہ انبعو کی وجہ سے جو ہے وہ منصوب پوزیشن پہ آئے گی، نصب کی حالت میں آئے گی، اور یہ کیا ہوگا مفعول بھی ہی بنے گا۔ تو یہ دو پوائنٹ تھے۔ آگے چلتے ہیں جی، اسباق۔ اسباق جو ہے آج کی آیتوں سے یہ ملے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھائے۔ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں، 2 0 2 1 2، اوسطاً 2 یا 2 سے کم ہے۔ تو چلتے ہیں ترجمہ اور شرح کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلما، اور اس نے سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، نام، کلہا، سب کے سب، ثم پھر ارادہم، پھر پیش کیا، ہم ان کو، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، کس کو؟ ان چیزوں کو جن کے نام سکھائے تھے۔ فقالا، پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھے، باسماء، نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان، اگر، کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ یہ جو تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ تو ثم اردہم، تو پھر پیش کیا انہیں، انبئونی، بتاؤ مجھے۔ یہاں اسما سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، جیسے چاند، سورج، ستارے، درخت، پھل یا مختلف چیزیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کو خصوصی حیثیت بخشی اور پھر انہیں علم سے نوازا۔ در حقیقت اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، لہٰذا ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا تعارف ان کے بہترین بس یعنی علم کے ذریعے کرایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ تو رب زدنی علما کے ذریعے دعا مانگیے اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے خوب علم حاصل کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی رستہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، جو اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، فرما دیتا ہے۔ علم، آپ میں سے کوئی پلیز اگر اسے ایک بار دہرا دے۔ جی سسٹر ہیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم، اور اس نے سکھائے، آدم الاسماء، آدم کو نام، کلہا، سب کے سب، ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکتی، فرشتوں پر، فقال، پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھے، باسماء، نام، ہؤلائی، ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت ہے، بسم اللہ، قالو، انہوں نے کہا، فرشتوں نے، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمیں، الا مگر، ما جو، علمتنا، تو نے سکھایا ہمیں، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العلیم الحکیم، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں نے کہا ما علمتنا، یعنی جتنا تو نے سکھایا ہمیں صرف وہ پتا ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلم، حدیث ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو علم سیکھے اور قرآن کا سکھائے، یہ بہترین علم ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کی مثال اپنے سامنے رکھیے اور سبحان اللہ کہیے۔ کسی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر راز و حکمت کو جانتا ہے۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے، جیسے زلزلے، موت، بیماری وغیرہ۔ علم، پلیز اس کو بھی کوئی آپ میں سے دہرا دے۔ جی ریحانہ صدیقی، غالباً آپ نے اس وقت انمیوٹ کیا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بہن دہرا دیجیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمیں الا مگر ما علمتنا جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں انکا انتا بے شک تو ہی علیم الحکیم العلیم الحکیم جاننے والا اور حکمت والا ہے قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئوہم بتا دے ان کو باسمائہم نام ان کے فلما پس جب اب انباؤہم اس نے بتائے ان کو باسمائہم ان کے نام قال تو فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیب السماوات چھپی ہوئی چیزیں آسمان والارض آسمانوں اور زمین کی وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو اور ما جو کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے تھے قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتا دے ان کو باسمائہم نام ان کے انبا بتا دے ہم ان کو باسمائے نام ان کے فلما پس جب انباہم اس نے بتا دیے باسمائہم ان کے نام یعنی ان چیزوں کے انباہم اس نے بتایا ان کو یعنی فرشتوں کو انبئونی بتاؤ مجھے انباہم بتاؤ انہیں انباہم بتایا انہیں قالا تو کہا علم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے لم جو ہے وہ کیا ہے یہ اقولو جو ہے مضارع کا فعل ہے لیکن اس کا ترجمہ ماضی میں لے جائے گا لم کیونکہ لم جو ہے وہ ڈڈ ناٹ کے معنی میں کر دیتا ہے مضارع کو علم اقل کیا نہیں میں نے کہا تھا لکم تم سے انی بے شک میں عالمون جانتا ہوں غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی وَعَلَمُ اور میں جانتا ہوں ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ واضح فرما دیا کہ حضرت آدم یعنی بعض چیزوں کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں بلکہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا اگر ہم کسی بھی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت کو نہیں سمجھتے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ زمین و آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے ہمارا علم بہت محدود ہے اور ہم اس دنیا میں ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جانتے جیسے زلزلے موت بیماری وغیرہ وما کنتم تکتمون بعض علماء نے نقل کیا فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم افضل اور زیادہ علم والے ہیں یہ انسان تو نہیں ہو سکتا یہی بات تھی جسے وہ چھپا رہے تھے واللہ علم بعض علماء کا کہنا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے جو اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا در حقیقت یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی لیکن پھر بھی اس نے سبق نہیں سیکھا جیسا کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کو ذکر کیا اور انسانوں میں اچھے لوگوں کے پائے جانے کے امکانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو چلتے ہیں اسباق کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے تو چلتے ہیں دعا کی طرف اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اور واقعے کے پیچھے تیری حکمت جو پوشیدہ ہوتی ہے اسے جان مثلا انشاءاللہ میں ہمیشہ توازن اختیار کروں گا یا کروں گی جو چیز مجھے نہ آتی اسے سیکھنے کے لیے تیار رہوں گا یا رہوں گی اسما دیکھتے ہیں اسم اس کی جمع اسما ملک جمع ملائک غیب غیوب تین حرفی صحت مند افعال میں ارادہ یاردو اعرد عارد معروض اعراض اور اراد این را دال مادہ سے باب درابہ سے آتا ہے صدقہ یصدق اصدق صادق مصدوق صدق صاد دال کاف مادہ سے باب نصرہ سے آیا
कतमा यक्तुमु उक्तुम कातिमुन मक्तूमुन कितमान, काफ तामीम मादे से बाब नसर से आए। तो ये अरादा का टेबल है, प्लीज आप में से कोई इसको एक 6 चाबी करा दे। जी सिस्टर मिसिस खलील। अरदा यारिदु इर्ज इरिज आरजुन मरूजुन अर्जुन, इसमें पेश किया। मादा है इन राजवात और बात है ज़रब। आगे है सदका। सदा का यस्बिकु उसदुक, सादिकुन मसदूकुन सिद्कुन, उसने सच कहा। स्वात दाल काफ और बाब है नसरा। कतमा कातमा यक्तुमु उक्तुम, कातिमुन मक्तूमुन कितमानुन, उसने छुपाया। मादा है इसका काफ का मीम, बाब है नसरा। ओके, चलते हैं जी। कमजोर अल्फाल यकसा हरूफ और हमजा वालों में गाबा यगीबु गिब गायबुन डैश गयूबुन और जो है गैबुन। गा गैन या बा मादा से बाब जो है ये इसका आता है दराबा। आगे काला कानू काना ये हमने अक्सर कर लिए थे, तो इसे गाबा की 6 चाबियां दोहरा लेते हैं। गाबा यगीबु गिब गायब डैश गैबुन। तो गैन या बा मादा से बाब दराबा से आता है। काला यकूलु कुल काइलुन मकौलुन कौलुन, काफ वाव लाम मादा से बाब नसरा से आया है। काना यकूनु कुन काइन डैश कौन, काफ वाव नून मादा से बाब नसरा से। चलते हैं जी ग्रामर की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा 5 इशारा बी की क्लास में खुशामदीद। आज हम अफ़ाल का यादा जो है जारी रखेंगे। आज हम दा हदा जन्ना और तल्ला के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का यादा करेंगे। हमने ये देखा था सेहतमंद अफ़ाल में फतहा नसरा दराबा समिया क्यूसी में। फिर क्यूसी टू में आके हमने कमजोर अफाल पढ़े, वहाबा वादा कौला जादा दा हदा और यकसा रूप में जन्ना दल्ला। और फिर हमने ये देखा सेहतमंद 9000 बार आते हैं कुरान में और कमजोर भी 9000 बार, और जबकि यकसा रूप वाले जो है वो 1300 बार आते हैं। इसका ये मतलब हुआ कुरान की हर सतर में एक सेहतमंद एक कमजोर, और हर जो है वो सफे में 2 जो है वो क्या है यकसा हरूफ वाले आते हैं। फिर हमने ये 4 जुमले सीखे। अल्लाह ने देने का वादा किया, देने से वहाबा उसने दिया, वादा से वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से कौला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने ज्यादा किया। इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ से दुआ उसने दुआ की, हदायत से अदा उसने हदायत दी। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। गुमान से जन्ना उसने गुमान किया, भटकने से दल्ला वो भटका। और चौथा था हमारा साला करा हमजा वाले। फिर हमने इनके कोड भी देखे कि जो सेहतमंद है उनका एक हरफ होता है, जैसे फतहा के लिए फा, नसरा के लिए नून, दरबा के लिए दाद और समिया के लिए सीन। और ये जो बाकी हैं इनके 2-2 हरफ होते हैं, जैसे वहाबा के लिए वाव हा, वादा के लिए वाव एन, कौला के लिए काफ अलिफ, जादा के लिए जाद अलिफ, शाह के लिए शीन अलिफ, दा के लिए दाल एन, दा के लिए हा दाल, दतिया के लिए, और जन्ना के लिए जाद नून और दल्ला के लिए दादा। हमने पहले फतहा से आने वाले अफाल देखे, फिर नसरा दरबा समिया, उसके बाद कमजोर शुरू किए, उसमें वहाबा वादा काला ज्यादा ये कर लिया था। आज हम दा से शुरू करते हैं। दा यदू उदू दाइन मदून दुआ, दाल एन जो है ये वाव इसके रूट लेटर हैं। बाब जो होता है ये नसरा से आता है। वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि, इसकी रेफरेंस आयत है। तला यतलू उतलू, तालिन मतलून तिलावा, ता लाम वाव जो है ये इसके मादा के रूफ हैं। बाब जो है वो नसरा से आता है, रेफरेंस आयत है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि। खला यखलू उखलू खालिन डैश खुलून, खा लाम वाव जो है मादे का रूफ, बाब नसरा, रेफरेंस आयत है व इज़ा खलौ इला शियातीनहिम। तो ये दा का टेबल है जी, इसकी 6 चाबियां आप में से अगर कोई करा दे प्लीज।
جی ہیرا پلیز شروع کیجئے. دا يدعو ادعو، داع مدعو، دعاء یا دعوت. مادہ کے حروف ہیں دال، عین، واو اور باب ہے نصارہ اگلا ہے میں تلا، اس پکارا. کے بھی 6 چابیاں کرا دیجئے. تلا یتلو اتلو، تال متلون تلاوت. مادہ کے حروف ہیں تا، لام اور واو اور باب ہے نصارہ اس خلا، میں تلاوت. خلا یخلو اخلو، خول ڈیش خلون خلوت. مادہ کے حروف خا، لام، واو اور باب نصرہ سے خلا وہ تنہا ہوا. جی ہاں. ہم نے دا کے پیٹرن پہ دا، تلا اور خلا پڑھا. اب اگلا ہے ہدا. تو آتے ہیں دیکھتے ہیں ہدا پہ کیا ہے. ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدیون ہدایہ. یہ ہا دال یا سے جو ہے یہ باب جو ہے دربا کے پیٹرن پہ آتا ہے اور اس کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. جزا یجزی اجزی، جازن مجزون جزان. جیم زا یا جو ہے مادہ کے حروف ہیں اور یہ باب جو ہے اس کا بھی دربہ ہے. جزاک اللہ جو ہے اس کی ریفرنس آیت ہے. جرا یجری اجری، جارین ڈیش جریان. جیم را یا مادہ سے باب دربہ سے آیا ہے. تجری من تحت الانہار اس کی ریفرنس آیت ہے. آتا یاتی ایتی، آتین ماتیون اتیان. حمزہ تایا مادہ سے باب دربہ سے آیا اور فاتو بصورت میں مثل ہی اس کی ریفرنس آیت. مشا یمشی امشی، ماشین ڈیش مشین. اور یہ جو ہے میم شین یا مادہ سے باب دربہ سے ریفرنس آتا ہے. کلما ادا لہم ما شوفی. تو یہ ہدا کا پیٹرن ہے. جی مسز خلیل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجیے. ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدین ہودن. مادہ ہے اس کا ہا دال یا اور زاربہ کا پیٹرن. جزا، جزا یجزی اجر، جازم مجزون جزاؤن اس نے بدلا دیا. جیم زا یا زاربہ کے پیٹرن ہے. جرا، جزا یجزی اجر، جارن ڈیش جریان وہ جاری ہوا. جیم را یا زاربہ کے پیٹرن ہے. آتا، آتا یاتی ایتی، آتن ماتین اتیان وہ آیا. حمزہ تا یا زاربہ کا پیٹرن ہے. مشا، مشا یمشی، یمشی امشی، ماشین ممشین مشیون وہ چلا. میم شین یا زاربہ کے پیٹرن ہے. تو دا سے ہم نے دیکھا دا، تلا اور خلا، اور ہدا سے ہم نے دیکھا جزا، جرا، آتا اور مشا. تو ماشاءاللہ آپ نے یہ 8 افعال پہ پریکٹس کی جو قرآن میں 910 بار آئے، جبکہ ان سے آنے والے جو ہیں قرآن میں 100 افعال صرف 2300 آتے ہیں. اگر 100 افعال آپ سیکھیں گے تب 2300 پورے. یہاں دیکھیں صرف ان 100 میں سے اگر 8 یہ افعال آپ پکے کر لیں تو کم از کم آدھے، تقریباً 910 2300 کا تقریباً آدھا ہو جاتا ہے. تقریباً آدھے تو آپ کو آ جائیں گے. تو چلتے ہیں جی. اس کے بعد ہے زنہ. زنہ کے پیٹرن پہ زنہ یزنو، زنہ، زانن مزنون، زنن. زواد نون نون مادہ سے جو ہے باب جو ہے دربہ سے جو ہے نصرہ سے آتا ہے. ان بعد الزنہ اسم. اور پھر اس کے بعد ہے ردہ یردو ردہ، رادن مردود ردن. را دا دال مادہ سے باب نصرہ سے آیا ہے. ان رادہ الیکا. مدہ یمدو مدہ، مادن مبدود مدن. یہ میم دال دال مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اس کی ریفرنس آئے تھے. تو زنہ سے یہ ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں پلیز کون کرائے گا؟ چلیے مسز خلیل آپ کا ہینڈ ریز آپ ہی کرا دیجیے. زنا یظن، ظنہ، زانن مظنون ظنن اس نے گمان کیا. زوئن نون نون ناصرہ کا پیٹرن ہے. ردہ،
रद्दा या रुद्दू रुद्दा, रादुन मरदूदुन रद्दुन, उसने लुटाया। रा दाल दाल नासारा के पैटर्न पे। मद्दा, मद्दा या मुद्दू मुद्दा, मादुन ममदूदुन मद्दुन, उसने खींचा। मीम दाल दाल मादा नासारा के पैटर्न पे। तो हमने जन्ना के पैटर्न पे जन्ना, रद्दा और मद्दा ये तीन जो है देखे। आगे है दल्ला, तो दल्ला के पैटर्न पे क्या क्या आते हैं देखते हैं। दल्ला या दिल्लू दिल्ला, दालुन डैश दलालतुन, दाल लाम लाम से जो है ये बाब जो है दराबा से आता है, इसकी रेफरेंस आता है वलद दालीन। आगे जो है खर्रा या खिर्रू खिर्रा, खारुन डैश खरुन, खारारा मादा से जो है बाब दराबा से आता है, आयत है वखर्रू लहू सुज्जद। और फिर जो है हक्का या हिक्कू हिक्का, हकीक डैश हक्कुन, हा काफ काफ मादा से बाब दराबा से आता है व तवासौ बिल हक, जो है ये इसकी रेफरेंस आयत है। तो दल्ला का टेबल है जी, इसकी 6 चाबियां करनी है। चले जी, हाँ हीरा आपने अनम्यूट कर लिया, प्लीज आप दोहरा दीजिए। ठीक है। दल्ला यदिल्लु दिल्ला, दालुन डैश दलालतुन, मादा के हरूफ दौद लाम लाम और बाब है दरबा से। दल्ला यानी वो गुमराह हुआ। आगे है खर्रा, खर्रा यखिर्रु खिर्रा, कारुल डैश खरुल, रा और बाब है दरबा से वो गिरा। हक्का, हक्का यहिक्कु हिक्का, हाकुल महकूकुन हक्कुन, हा कौफ कौफ और बाब है दरबा से। तो हमने जन्ना से देखा था जन्ना, रद्दा और मद्दा। दल्ला से हमने देखा दल्ला, खर्रा और हक्का। तो माशाल्लाह ये हमने 6 अफाल सीखे जो कुरान में 525 बार आते हैं जन्ना और दल्ला के पैटर्न पे, जबकि कुरान में टोटल 90 अफाल आए हैं जन्ना और दल्ला के पैटर्न पे। और इनसे तकरीबन 1350 अल्फाज आए कुरान। यानी अगर आप 90 अफाल सीखें तब ये पूरे 1350 आए, लेकिन अगर उस 90 में से सिर्फ ये 6 ही जो है सीख लें तो आपको उस 1350 में से आधे तकरीबन जो है हरूफ जो कुरान में आए वो समझ आ जाएंगे। चलते हैं जी अरबी बोलचाल में। हल तलाउतुल किराना, तो क्या जवाब होगा? नाम तलाउतु कुराना, ता जो है तू में बदल जाएगा। हल नाम तलाउतुल तलाउतुल कुराना, नाम तलौनल नाम कुरान, तलाउना नल कुरान, हल तत्लुल कुराना, नाम नतलुल कुरान, नाम अतलुल कुरान, अतलू, ततलू वाहिद है इसलिए अतलू आएगा। अतलु, हल ततलूनल कुराना, नाम नाम नतलुल नतलुनल हाँ कुरान, जमा है तो अब ये नतलू हो जाएगा। उतलू कुराना अमर है, उतलू अल कुरान, हाँ अतलुल कुरान। उतलुल कुरान, उतलुल अतलुल कुरान, कुरान जमा का आ गया अब नतलुल नतलुल कुरान। कुरान, हल आतईता, नाम आतईता, तातू में बदल जाएगा। आतईतु, हल आतईतुम, नाम अतैना, आतईना, नाम अतैना, हल ताती मुदारे में आ गया। नाम नाम आती, आती, हल तातूना जमा हो गया। नाम नाती, नाम ना, नाती। नाती, इम्श अमर आ गया। क्या होगा सर हम इसका? इमशी, हमसी, अमशी, हमसी, इमशी, नमशी। नमसी, तललता, जललतु, ला हल दललतु, जललतु, माँ, क्योंकि मा माँ सी है, दललतु, माँ कहेंगे मा माँ दललतु, दललतु। हल दललतुम, माँ मा दलल, मा दललना, दललना, हल तदिल्लु, ला मा अदिल। अजल, मा अदिल, मा ला अदिल, माँ अदिल, नहीं होगा क्योंकि तदिल्लु मुदारे है तो मुबारक ला है लाएंगे। अल्लाह, हल मुबारक है तदिल्लुना, अल्लाह, ला ला नदिल। नदिल्लु। तो ये आज जो हमने अफाल किए थे ये आपके सामने मैंने जाहिर कर दी हैं, आप इन पे गौर कीजिए। यहाँ पे हम नमाज के लिए वक्फा करेंगे और नमाज के बाद दोबारा क्लास जारी करेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم نے دہرائی کی اس میں دا کے پیٹرن پہ دا، تلا، خلا، اور پھر جو ہے ہدا کے پیٹرن پہ ہدا، جزا، آتا، اور جو ہے جرہ، اور اس کے بعد مشا، اور پھر زنا کے پیٹرن پہ زنا، ردا، مدا، اور دلہ کے پیٹرن میں دلہ، خرہ اور حقہ کے جو ہے وہ افعال دہرائے. مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ماضی کا اگر مجہول ہو تو ہمیں پتہ ہے پہلے حرف پہ پیش لگاتے ہیں اور دوسرے حرف پر زیر لگاتے ہیں، آخری حرف پہ زبر ہوتا ہے تو یہ بن جاتا ہے فوئیلا. تو ماضی مجہول کی کیا پہچان ہے؟ فوئیلا، پہلے حرف پہ پیش، دوسرے حرف کے نیچے زیر، آخری پہ زبر. مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں علامت مضارع پہلا حرف ہوتا ہے اس پہ پیش لگا دیتے ہیں اور دوسرے حرف پہ سکون، اور جو اس سے اگلا حرف ہے تیسرا اس پہ زبر، اور آخری حرف پہ بھی جو ہے پیش لگاتے ہیں کیونکہ مضارع کی علامت آخری حرف پہ پیش ہوتا ہے. اس طرح یہ لفظ بنتا ہے یفعلو، پہلے حرف یعنی علامت مضارع پہ پیش اور آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے مضارع کی. تو آئیے دیکھتے ہیں سوالوں کو. ارادہم، اس نے پیش کیا اسے، اس نے پیش کیا ان سب کو، اس نے پیش کیا مجھے، اس نے پیش کیا ہمیں. اے بی سی ڈی. جی کیا درست ہے؟ ارادہم، بی، اس نے پیش کیا اس نے ان سب پیش کو. کیا ان سب کو. انبئونی، خبر دیجئے اسے، خبر دیجئے انہیں، خبر دیجئے مجھے، خبر دیجئے ہمیں. اے بی سی ڈی. سی، خبر خبر دیجیے دیجئے مجھے. مجھے. آپ نے درست کہا. اللہ نے آدم کو سکھائے کیا؟ ناموں، فرشتوں، جنوں، ان میں سے کوئی نہیں. ایک بی سی ڈی. اللہ نے آدم کو کس چیز کے بارے میں سکھایا؟ ناموں، ناموں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا ان کی بہترین صفت کون سی کے ساتھ تعارف کرایا؟ پیغمبری، علم، ذہانت، بہترین اخلاق. اے بی سی ڈی. بی. علم. علم کے ذریعے کہ ان کو علم پہ فوقیت تھی، فرشتوں کو نہیں معلوم تھا، انہیں معلوم تھا. اگر ہمیں جواب نہیں معلوم ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اے بی سی ڈی. بی. سبحان اللہ. سبحان اللہ، درست کہا. ترجمہ کیجئے. انبے ہم، خبر دیجئے انہیں، خبر دیجئے اسے، خبر دیجئے مجھے، خبر دیجئے ہمیں. اے بی سی ڈی. خبر اے. دیجیے انہیں. انہیں، خبر دیجئے انہیں. ہم بے اسمائہم، اور ان کے نام، اس کا نام، ہمارے نام، ان کے نام. اے بی سی ڈی. ان کے نام. بی. ان کے نام. کتما کا فعل مضارع ہوگا کاتم، یکتم، اکتم، کتما. اے بی سی ڈی. یکتم. یکتم. صدقہ سے افعال کی 3 چابیاں ہوں گی. صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق. صدقہ، یصدق، صدق، صادق، مصدوق، صدقہ. اے بی سی ڈی. اے. صدقہ، یصدق، اصدق، آپ نے درست کہا. غیب کی جمع بتائیے. غیبون، غیبین، غیوب، غائبات. اے بی سی ڈی. غیوب. سی. غیوب. کالا سے افعال کی 3 چابیاں ہوں گی. قائل، مقول، قول، کل. کالا یقول قول، قائل، مقول، قول، کالا یقول کل. اے بی سی ڈی. بی. ڈی. کالا بی. یقول کل. یتوبون، وہ سب توبہ کرتے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب نے توبہ کیا، وہ سب توبہ کریں گے. اے بی سی ڈی. مضارع ہے. اے اور ڈی. مضارع 2 ترجمے ہوتے ہیں. وہ سب توبہ کرتے ہیں، وہ سب توبہ کریں گے. ہم کھڑے ہوتے ہیں کی عربی ہوگی تقومونا، اقومو، نقومو، کمنا. اے بی سی ڈی. نقوم. اے. گڈ. زیادہ سے اسما کی 3 چابیاں ہوں گی. زیادہ، یزیدو، زد، زائد، مزید، زیادہ. زیادہ، یزیدو، زیادہ، زائد، مزید، زد. اے بی سی ڈی. زائد، مزید، زیادہ. اس
فاعل مفعول فعل کی چابیاں پوچھی ہیں اس نے. اچھا زدنی علما، زیادہ کر اسے علم میں، زیادہ کر ہمیں علم میں، زیادہ کر مجھے علم میں، زیادہ کر انہیں علم میں. اے بی سی ڈی. زیادہ کر مجھے علم میں سی. تو آپ سب نے چاہا، آپ چاہتے ہیں، وہ چاہتا ہے، انہوں نے چاہا. اے بی سی ڈی. اے آپ سب نے چاہا. ولا اے آپ نے خوف چاہا. علیہم، کوئی خوف نہ ہوگا ان سب پر، اور کوئی خوف نہ ہوگا ان سب پر، اور کوئی خوف نہ ہوگا اس پر، اور کوئی خوف نہ ہوگا ہمارے اوپر. اے بی سی ڈی. بی. اے اور کوئی بی خوف نہ ہوگا ان سب پر. درست ہے. حل تتوب الی اللہ، نم تتوبون الی اللہ، نم تو الی اللہ، نم نتوب الی اللہ، نم اتوب الی اللہ. اے بی سی ڈی. نام ڈی نتوب اللہ. گڈ. اب اتوب. ایسے نتوبو کیوں ہوگا؟ تتوبو واحد ہے تو اتوبو آئے گا. نتوبو سب جگہ تتوبون جب جمع ہوتا. حل قلت خیرا، نام کالا خیرا، نام قلت خیرا، نام تقول خیرا، نام اقول خیرا. بی اے بی سی ڈی. بی نام قلت خیرا. آپ میں بدل جائے گا. آپ نے درست کہا. نام قلت خیرا. حل ہم خائفون، نام ہم خائفون، نام ہوا خائف، نام نحنو خائفون، نام انتم خائفون. اے بی سی ڈی. اے. ڈی ہم نہیں رہتا ہے لہذا نام ہم خائفون. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے ہیں. آپ نے ہر روز جو ہے مصحف اگر آپ کھول سکتے ہیں کھولیے، اور اسے اب کم سے کم 10 منٹ پڑھیے، اور پھر بند کر کے جو کچھ آپ کو یاد ہے اسے بھی 10 منٹ تک. 2 پڑھنے کے ہیں. آپ نے اپنی کی کتاب جو ہے، جو آپ کے پاس ہے ہارڈ کاپی، یا آپ نے پرنٹ نکلوا لیا، اگر نہیں ہے تو جو سافٹ کاپی آپ کے پاس کمپیوٹر میں، ٹیبلٹ پہ، یا جو ہے وہ موبائل میں، اسے ہر روز جو ہے 10 منٹ کے لیے جو ہے دیکھیے، پڑھیے اسباق وغیرہ. اور یہ جو کارڈ آپ کو ایک دیا گیا تھا، یا آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لیا تھا فولڈیبل، اسے آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، پرس میں بھی. 5 دفعہ آپ نے نکالنا ہے، اور 5 دفعہ نکال کے کیا کرنا ہے، اسے ہر بار 2 سے 3 منٹ پڑھنا ہے دن میں. مثلا نماز سے پہلے، نماز کے بعد اگر آپ یہ کر لیں تو 5 دفعہ، تو چند ہفتوں میں یاد ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہ مشق جاری رکھیں گے تب آپ کی یادداشت تیز ہونے لگے گی. اور 5واں ہوم ورک یہ ہے، اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا. اس کورس سے مراد ہے QC1 کی ریکارڈنگ، 1 گھنٹے کی 3 منٹ کی کلپ ہے 20 اسباق کے. ان کو آپ دہرائیے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کے 50% جو ہے الفاظ، یا وہ اہم نکات، یا جو ہے کلیے ہیں جو ہم نے QC1 میں سیکھے ہیں. 6، یہ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے. اور 7ویں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اپنے لیے دعا کیجئے ربی زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. سیکھنے کا بہترین طریقہ سکھانا ہے. آپ پاور پوائنٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں www.understandquran academy سے، اور گروپ چھوٹے چھوٹے بنا کے خود آپس میں پڑھنا اور دہرانا شروع کریں. اور اگر ٹیچنگ کی آپ کو سہولت چاہیے وہ بھی آپ کو اسی سائٹ سے مل جائے گی. اور اس کے علاوہ کوشش کیجئے کم از کم کسی ایک فرد کو جو ہے QC1 ضرور سکھائیں. اب چونکہ QC2 بھی پورا ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے اسے QC2 بھی، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ کو آتا ہے اسے دہرائیے. تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا یوم القیامہ، انک علی کل شیء قدیر. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیے اگر سوالات میں ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا یہ کورس پورا ہو جائے گا. 2 لیسن رہتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد، یعنی اگلے ہفتے جب ہفتے والے دن ہم اسے پورا کریں گے تو اتوار کو آپ کی فائنل ریویژن انشاءاللہ ہو جائے گی. اور اس سے نیکسٹ ویک میں آنے والے ہفتے کے دن آپ کا فائنل کوئز. میری طرف سے آپ آخر میں بھی ایک بار دعا کروا لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک،
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم اغفر لنا قبل آمین الموت وارحمنا عند الموت ولا آمین تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء آمین قدیر۔ اللہ حافظ۔ جی آمین مسز خلیل، آمین۔ آپ نے 2 بار انمیوٹ کیا، کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟